بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پوری دنیا میں ماہ ربیع الاول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے تقریبات منعقد ہو رہی ہیں، محافل ہو رہی ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارے لیے ہر وہ دن جو بطور امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، ہمارے لیے فخر بھی ہے، اعزاز بھی ہے، اللہ کا کرم بھی ہے، احسان بھی ہے، اور جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ کا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم اور احسان سے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا ہے۔ آپ تمام انبیاء اور رسل کے سردار ہیں، اور قیامت کے دن آپ شافع محشر ہیں۔ آپ ہی کے جو اللہ رب العزت آپ کو اجازت دیں گے شفاعت کی، اسی سے سارے انبیاء، رسل، حفاظ، شہداء شفاعت کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج بہت سارے سوالات دنیا میں اٹھتے ہیں اور ان کے جواب ہمیں قرآن و سنت سے مل جاتے ہیں۔ ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ کیا اگر ہم 12 ربیع الاول کو بھی مناتے ہیں، 9 کو بھی مناتے ہیں، پورا ماہ بھی ہم مناتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے راستے کو نہیں اپناتے ہیں، تو کیا ہم سچے عاشق ہیں؟ یہ سوال آپ کو اور مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے جو آخری جملے کہے وہ ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور جو تمہارے ہاتھ کے نیچے، یعنی جو تمہارے ملازم ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیوی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ آج ہم وقت ضائع کرتے ہیں فضول گفتگو میں، سوشل میڈیا پر، لیکن ہم نماز کے وقت میں نماز ادا نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اللہ سے ملاقات ہے، اور مومن کی معراج، آپ کے امتی کی معراج، وہ نماز ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، ضرر نہ پہنچاؤ۔ لیکن اگر ہم اپنے رویوں کو دیکھیں تو یہ بات کہنی پڑے گی کہ ہمارا قول و فعل کا جو تضاد ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ایمان ہے، لیکن عمل نہیں کر رہے، جبکہ ہمیں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آج میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں، اور اپنے آپ سے بھی، کہ کیا ہم معاشرت میں، معاملات میں، اخلاق میں، عبادات میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں، کیا ہم ایک دوسرے کا خیال کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اس راستے پر ہیں جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ یقین جانیے، آج دنیا کے جو حالات ہیں، اور بالخصوص مسلم امہ کے، ان حالات سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وہ راستہ سچ بولنے کا راستہ ہے، وہ راستہ لوگوں کو دھوکہ نہ دینے کا راستہ ہے، وہ راستہ غیبتوں سے بچنے کا راستہ ہے، وہ راستہ سود سے بچنے کا راستہ ہے، وہ راستہ عدل کا راستہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، سب سے پہلے انصاف۔ جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا خطبہ جو دیا، ذمہ داری سنبھالنے کے بعد، وہ یہ دیا کہ تم میں آج کے بعد طاقتور کمزور ہے اور کمزور طاقتور ہے۔ آج ہم اگر اپنے حالات دیکھیں تو ہمارے حالات بالکل مختلف ہو چکے ہیں۔
یہاں طاقتور کراچ، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کراچی میں ایک معاملہ ہوا، 2 لوگ اس میں مارے گئے، باپ بیٹی، لیکن آپ نے پھر اس کے بعد کے حالات دیکھیں۔ انصاف کی بالادستی، یہ وطن بھی اسی لیے لیا گیا تھا کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہوگا۔ پاکستان کا آئین، قانون اور دستور یہی کہتا ہے کہ یہاں پر قرآن و سنت سپریم لا ہے۔ غریبوں کا خیال کرنا، ملاوٹ سے بچنا، آج بہت بڑا مرض ہمارے ہاں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے ناظرین و سامعین، آئیے ایک عہد کریں، ایک عزم کریں، ایک اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو لائیں گے، آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق چلیں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، پھر ہم دوسروں کو اس کی طرف راغب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی سچا امتی بنا دے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا بنا دے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ ناظرین و سامعین، تھوڑا سا وطن عزیز پاکستان کے احوال کے حوالے سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی میں ایک جلسہ ہوا، جو زبان وہاں استعمال کی گئی، جو لہجہ وہاں استعمال کیا گیا، وہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ کوئی پارٹی بھی کرے، کوئی جماعت کرے، کوئی فرد کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان، دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہماری پاکستان کی جو سیاست ہے، اس میں رواداری تھی، اس میں محبت تھی، اس میں برداشت تھی۔ یہ 2013-14 کے دھرنوں سے اوئے، گالی، بدتمیزی، بےہودگی شروع ہوئی ہے، اب سب آہستہ آہستہ اس کو اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوبہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں، بڑے عزت والے ہیں، لیکن ابھی پچھلے دنوں وہاں اسمبلی میں جو کچھ ہم نے تقریریں دیکھی، اور پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف سے جو افغانستان سے بات چیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، وہ بہت کچھ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ پارلیمان سے گرفتاریاں ہوں یا خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی گفتگو ہو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات ہوں، سب ہم ایک ایسی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر یہ بات کہنی پڑے گی کہ یہ ماحول نہ جمہوریت کو مضبوط کرے گا، اور یہ ماحول نہ پاکستانی قوم کے لیے کوئی راحت کا سبب ہے۔ آگے بڑھنا ہوگا، جیسے اسپیکر صاحب نے کہا، محترم بلاول بھٹو صاحب نے کہا، پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائدین نے کہا کہ ایک میثاق پارلیمان کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں میثاق پارلیمان کی بجائے میثاق پاکستان کی ضرورت ہے، جس کی طرف وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے دعوت دی تھی۔ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس، ان کے حوصلے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ میدان جنگ میں ہے، دہشت گردی کے خلاف، خارجی فتنے کے خلاف۔
پاکستان کی معیشت کو پاکستان کے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان کی طرف لوگ آ رہے ہیں۔ ان سارے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری قیادت سر جوڑ کر بیٹھے اور جو لوگ شر پھیلانا چاہتے ہیں وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، ان کو روکا جائے۔ یہ جو بیانات ہیں جیلیں توڑ دیں گے، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہے میں دوسرے صوبے میں چڑھائی کر دوں گا، کیا یہ سنجیدہ اور ملک اور قوم کے مفاد کی باتیں ہیں؟ اور جہاں تک افغانستان کے مسئلے کی بات ہے، افغانستان ہمارا بھائی ہے، بلا شبہ خیبر پختونخوا کی سرحد افغانستان سے لگتی ہے، لیکن کل کوئی پنجاب کا وزیر اعلیٰ کہے میں تو انڈیا سے بات کرنے جا رہا ہوں، گلگت بلتستان والے کہے ہم چین سے بات کرنے جا رہے ہیں، بلوچستان والے کہے ہم ایران سے بات کرنے جا رہے ہیں، تو یہ جو پاکستان کا استحکام اور مضبوطی ہے یہ کہاں جائے گی؟ پاکستان کی ایک خارجہ اور داخلہ پالیسی ہے، اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں تو آپ کے پاس فورم موجود ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو تب بھی فورم موجود ہے۔ آج جو خون بہہ رہا ہے وہ بلوچستان میں ہو یا خیبر پختونخوا میں، اس کا سبب یہی ہے کہ آج تک ہم اب ایک اجتماعیت اختیار نہیں کر سکے ہیں۔ ہمیں اجتماعی موقف اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے بچوں کا جو خون بہہ رہا ہے وہ بند ہو سکے۔ ہمیں گڈ بیڈ سے باہر نکل کے پاکستان افغانستان کی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پاکستان کا دوست ہے وہ ہم سب کا دوست ہوگا، جو پاکستان کا دوست نہیں ہے وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے وطن کے لوگوں کا خون بہے اور بہانے والے انہی ہم وطنوں کا خون آپ کے سامنے ہو اور ہم یہ سوچیں کہ نہیں وہ میرا دوست ہے؟ آپ کا اپنے بھائی کا خون بہانے والا آپ کا دوست کیسا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سیاسی قیادت کو، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، محمود خان اچکزئی صاحب کو، ان سب کو پاکستان کی مضبوطی کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا، اور یہ جو رویہ ہے تحریک انصاف کا کہ ہم کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، متشددانہ رویہ، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت پاکستان اور اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے۔